السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، نرتوپا کی صورتحال پیج کے ساتھ میں حمزہ خان ایک دفعہ پھر حاضر ہوں، اور کافی لمبے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ۔ اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں فخر چچ، فخر پاکستان، شاکر خان عرف شیخ خان، جو کہ بھی امریکہ میں لوڈائی کونسل سے منتخب ہوئے ہیں باری اکثریت سے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شاکر خان صاحب۔ چلیں جی، سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور بعد میں ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ شاکر خان نے ہمارے لیے خصوصاً ٹائم نکالا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور شاکر خان، آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس ٹائم؟ جی تھوڑا سا کنیکشن کی پرابلم تھی، لیکن میں آپ کی بات جو ہے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا پیج پر جو ہے اپنا انٹرویو، آپ کے انٹرویو دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، جو ہے آپ بھی چھچ کا تھینک یو۔ نام روشن کر رہے ہیں، اور جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیابی دیتا رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آمین۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چھچ کے تمام لوگوں کا، جنہوں نے جو ہے میرے لیے دعائیں کی اور مجھے میسج کیے، اور ان کی محبت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چاچی ہونے کے ناطے جو ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے چھچ کے لوگ جو ہے جب اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ اپنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس میں بالکل بھرپور ساتھ ادا کرتے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل۔ شاکر خان، اگر ہم سیاست کی بات کریں تو چلیں، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر، پاکستان میں رہ کر تو ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ اب سیاست میں آیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم بات کریں پردیس کی، بیگانے ملک کی، تو ظاہر ہے ایک ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے دیش میں، خاص کر امریکہ جیسے ملک میں رہ کر آپ نے سیاست، تو آپ کو سیاست کا خیال کیسے آیا؟ جناب علی جو ہے ویسے تو میں پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت ٹائم سے منسلک ہوں، اور ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، عمران خان جی کو بالکل۔ سپورٹ کرتا رہا ہوں، اور جو ہے باقی تعلقات وغیرہ سارے تو جب لوکل میں نے جب دیکھا تو ہمارے یہاں بہت کمی تھی، ہمارے تعداد پاکستانی کی، خاص کر جہاں سٹی جو جس میں ہم رہتے ہیں لوڈائی میں، تو اس میں جو ہے پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا کوئی آواز نہیں ہے، نمائندہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی، اور اس کے علاوہ جو اور لوگ بھی ہیں نان پاکستانی بھی ہیں، ان سے بھی بات کی وغیرہ، تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ اس سیٹ سے لڑتے ہو الیکشن۔ تو اس کی بعد جو ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے کہا ہار جیت تو جو ہے مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن جو ہے ہمیں جب رہنا یہاں ان چیزوں میں رہائشی ہونے کے ناطے، بلکہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے بتانا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم جو ہے ہر مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اچھی طرح سے ہم جو ہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے آپ کو اس میں آپ کو اپروچ کیا کہ بھئی آپ سیاست میں آئے اور پاکستانی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں، کیونکہ پاکستان کا کوئی وہ آواز سننے والا نہیں تھا۔ تو بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے ریئیکشنز کیا تھے آپ کی جیتنے کے بعد، کیونکہ ان کی بھی کافی محنت ہوگی۔ بہت زیادہ میں اپنے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جو رہتے ہیں، اور کمیونٹیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن خاص کر پاکستانیوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نا بہت زیادہ اس میں میری جو ہے کہ کبھی لوگوں نے ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز دوسری کنٹریز میں، پاکستان میں بھی کم ہے ووٹنگ کا رجحان، اور یہاں پر بھی بہت کم ہے، لوگ ووٹ ڈالتے نہیں، ہمارے لوگ سیاست سے بہت دور رہتے ہیں، امریکہ میں خاص کر ہو گیا، اور جو کینیڈا، امریکہ میں، خاص کر امریکہ میں تو بالکل ہی ہمارے جو سٹیز ہیں ادھر لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے۔ ایسے ایسے لوگوں نے بھی میرے لیے ووٹ ڈالا ہے جو پچھلے 20 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی اچھا۔ ووٹ نہیں ڈالا۔ تو سیاست سے ہمارے لوگ بہت دور رہتے ہیں، اور لیکن جب میں کھڑا ہوا تو مجھ پہ جو ہے انہوں نے ٹرسٹ کر کے میرے لیے انہوں نے ووٹنگ رجسٹریشن کرائی اور ووٹ ڈالا، تو یہ جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اچھا، آپ جب آپ کا رزلٹ آیا تو آپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، تو کیا مد مقابل امیدوار کمزور تھا، یا آپ نے محنت اس طرح کڑک کی تھی کہ اس کو چانس نہیں ملا؟ آپ کی کوشچن جو ہے تھوڑا سا وہ کٹ گیا تھا، ریپیٹ کر دیں۔ جی،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں اپنی اس میں، تو کیا مد مقابل امیدوار تھا وہ کمزور تھا یا آپ نے محنت کچھ زیادہ کر دی تھی؟ میرے مقابلے میں حمزہ خان میرے مقابلے میں تقریباً 3 امیدوار تھے، اور ان میں سے اچھا۔ ہاں 2 گوریاں تھیں اور ایک ہوں اسپینک میکسیکن تھا. تو ایک ہوں ان میں سے ایک جو گوری تھی اس کے تقریباً سٹی میں ہو گئے ہیں تقریباً 30 سال. اچھا۔ 30 سال سے زیادہ. تو جس طرح پاکستان میں لابی وغیرہ چلتی ہے ہوتی ہے ہوں لابیز ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا ہوں ساتھ دیا جاتا ہے، اس طرح ادھر بھی ہوں سیم ٹو سیم دنیا میں جہاں بھی آپ سیاست دیکھیں اس میں جتنا زیادہ بالکل۔ آدمی پرانا ہوں ہو جاتا ہے اس کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لابی کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان کو یوز ہوں کرتے ہیں یہ موقع. ہوں تو اس کے ساتھ میرا بہت ٹف مقابلہ تھا کیونکہ وہ پچھلے 30 سالوں سے سٹی میں تھی اور بہت زیادہ اچھا۔ دشواری پیدا کی میرے لیے. اور لیکن میں نے ہوں اپنی محنت جاری رکھی، صرف پاکستانی کمیونٹی کو اپروچ نہیں کیا، ان تک نہیں گیا. ہوں ساری جو نان پاکستانی ہے اسپینک کمیونٹی ہے ہمارے ادھر گورے جو ہیں ہوں ان کو اپروچ کیا، ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نیو لیڈرشپ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی یہاں سے صدیوں سے جو رہ رہے ہیں لوڈائی میں، تو ان کو ہوں یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمیں نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ آج تک کسی پاکستانی نے لوڈائی میں ہمارے ہاں کسی کو نقصان نہیں دیا. تو انہوں نے کہا ہوں کہ ان کو ٹرائی کیا جائے اور مطلب ایک ان کو امیج موقع ملنا بنایا ہوا چاہیے. انہوں نے۔ جی جی. تو انہوں نے جو ہوں ہے کہا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے لیکن مقابلہ بہت ٹف تھا. اس کیمپین کے دوران مجھے بہت زیادہ دشواریاں پیدا آئیں، میرے بینرز بالکل، آپ پر پھاڑے کوئی گئے الزامات بھی لگے تھے؟ ہاں۔ اور میرے اوپر الزامات لگا کہ مجھے اریسٹ کروانے کی کوشش کی گئی کسی طریقے سے. الیکشن ہوں کے 2 دن پہلے جو ہے کسی طریقے سے اس کو کیا جائے، کیا کہتے ہیں کہ الیکشن سے باہر کیا جائے. بٹ ہوں الحمدللہ یہاں پر قانون بھی موجود ہے، اور جو ہے وہ ہوں بہت انہوں نے کوشش کی. میرے جو اپوننٹ تھے انہوں نے بہت کوشش کی بےعزت کرنے کی، اور جو ہے لیکن عزت دینے والا اللہ ہے. اور کیا کہتے بے ہیں کہ شک۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے کیونکہ میری کمیونٹی کی دعائیں میرے ساتھ تھی. بالکل۔ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے، باقی اپنے ممبرز کے لیے جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے الیکٹ ہونے کے بعد؟ کیا جذبہ ہے آپ کا؟ میری یہ جذبہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی زیادہ خدمت کر سکوں اپنی کمیونٹی کی، اپنے لوگوں کی ادھر، وہ کام ہوگی میرے لیے. کیونکہ ویسے تو میں پالیٹکس سائڈ آپ رکھ دیں تو ویسے بھی میں اپنے ادھر جو بھی کام ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتا ہوں، اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرتا ہوں. پاکستانی ویزا ہوں کیمپ لگانا ہو، یا پاکستانی امبیسی جو کانسلیٹ ہے اس کا کوئی کام ہو، یا ہوں اور بھی جو کچھ بھی پاکستانیوں کی جو کمیونٹی کی ضروریات ہیں. اور اس کے علاوہ ہوں جہاں کے اور لوگ بھی جو نان پاکستانی ہیں، جس طرح یہاں پہ غربت کی جو آپ کو پتا ہوگا، آپ خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں، ہوم لیس جو ایک بالکل۔ ہمارے پاس پرابلم ہے، لوگ بے گھر لوگ ہوں جو ہے ان کی ہیلپ ہوں کرنا اور باقی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اب جذبہ دیا ہے، اور اس کے جو ہے دیا ہے کہ میں آگے جا کے اور اپنے لوگوں کی مدد کروں، اور اپنا جو ہے پاکستان کا نام روشن کروں، اپنے چھچ کا نام روشن کروں، اور ادھر جو بھی ہوں ہمارے لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. بالکل۔ شاکر خان، سیاست کی اگر بات آئی گئی ہے تو آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ سیاست میں آپ کس سے انسپائرڈ ہیں؟ آیا کہ آپ امریکہ میں کسی سے انسپائرڈ ہیں یا پاکستان کی آپ سیاست سے انسپائرڈ ہیں جو آپ اتنا میدان میں اترے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تقریباً، تو میں امریکہ آ گیا تھا تقریباً 7 سال اچھا 8 سال کا تھا. تو بچپن سے میں اچھا۔ امریکہ آ گیا تھا. تو ہوں لیکن جب جیسی بڑا ہوتا گیا تو قدرتی بات ہے کہ مجھے اپنے وطن سے جو ہے اپنے پاکستان سے محبت پیار لگاؤ اور چیز ہوں دیکھتا رہا. اور اس کے بعد جو بالکل۔ ہے میں نے دیکھا جب الیکشن، یہ ابھی حالیہ الیکشن جو ہوئے اس سے پہلے عمران خان کے جو پہلے انتخابات تھے، تو عمران خان کو جب میں نے دیکھا ان کو، تو ان کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، صرف اور صرف عمران خان ہوں کی وجہ سے. تو اچھا۔ اس کے بعد جو ہے اس طرح ہی آہستہ آہستہ جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک دفعہ سیاست سے میں آ جائے تو اس میں پھر ہوں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آدمی زیادہ بالکل دن یہی بہ بات ہے۔ دن اندر ہی چلا جاتا ہے. ہوں تو یہاں ہوں پر اس کے علاوہ جو ہے جب میں نے پی ٹی آئی کی جو لوکل ہماری چھچ کی وہ سیاست تھی اس سے میں نے دوری اختیار کر ہوں لی. اور کیا کہتے ہیں سپورٹ ابھی بھی الحمدللہ ہے عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ. بٹ ہوں جو چیزیں میں نے دیکھی چھچ میں وغیرہ تو تھوڑی سی دوری ہوں اختیار کر لی.
اور اس کے علاوہ جہاں پر لوکل جو میں نے دیکھا تو لوگوں نے اپروچ کی میں حصہ لینا چاہیے. جی اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، یعنی کہ جی آپ جی یہ چھچ کی سیاست سے تھوڑا اپسیٹ ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ چھچ میں ایک دفعہ ایک طرف سے کھچڑی بنی ہوئی ہے کیونکہ لوگ نہ ہوں سیٹسفائی نہیں ہے. میری بات ہوتی ہے لوگوں سے، ہر گاؤں سے بات ہوں ہوتی ہے، ہر گاؤں کے لوگ جو ہے بات میرے سے کرتے ہیں اور دوست ہیں ہوں ہر گاؤں میں. چھچ کے ہر گاؤں میں میرے دوست ہیں. تو چھچ میں ہوں کھچڑی بنی ہوئی ہے اور جو ہے نا مطلب اپنی ذاتی مفاد اور مطلب پرستی شروع ہو گئی ہے. ہوں اور اس وجہ سے میرا بہت میں اپسیٹ ہوا ہوں کہ جہاں جو نیچے لوگ ہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سیاست کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی ہوں مفادات اور اپنا نام روشن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کی ووٹ جو ہے جنہوں نے ڈالا تھا ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کسی پارٹی میں ہو نا تو آپ کو اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ کے لوگوں کی اچھائی سوچنی چاہیے. اور ایٹ دی اینڈ بالکل. آف دا ڈے جو ہے ہم سارے چھاچھی ہیں، سب چھچ کے رہنے ہوں والے ہیں، تو ہم سب چھچ کا فائدہ سوچنا چاہیے. اور ہوں جو ہے چھچ میں کیا اچھا اور کیا ہونا چاہیے کہ یہ تو جیسے آپ تو ابھی جو ہے کتنے لوگوں کے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں روز ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو وہ بالکل دڑے بندیاں اور پالٹیاں اور یہ سارا کچھ تو وہ اس وجہ سے بہت سا مجھے بالکل. وہ بہت دکھ ہوا چھچ کی سیاست سے. اچھا، شاکر خان یہ بتائیے گا، کیلیفورنیا اسپیشلی لوڈائی میں پاکستانی کمیونٹی کی تعداد اس ٹائم کتنی ہوگی، یا پھر کتنے پرسنٹ ہوگی، خاص کر چھاچیوں کی، یا اس میں کچھ زیادہ پاکستانی یا چھاچی زیادہ ادھر رہتے ہیں؟ ماشاء اللہ جی ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 ہزار جو ہے اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے. یہ جو ہے نا تعداد مجھے جو معلوم ہے میں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے بھی ہوں زیادہ ہوں گے. اور ماشاء اللہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے لوڈائی میں ہمارے. جس طرح آپ ایک چھوٹا چھچ کہہ سکتے ہیں لوڈائی کو، تو لوڈائی اچھا. میں تقریباً ہاں بالکل لوڈائی میں جس طرح آپ یو کے چلے جائیں تو میر پور ہوں کے لوگ آپ کو ایک جو ہے وسیع تعداد میں نظر آئیں گے. اس طرح ہمارے چھچ میں جو ہے ماشاء اللہ سارے جو اپنے لوڈائی میں ہمارے چھاچی ہیں تو ہر گاؤں سے نٹوپا، برزئی، ہزرو، ہوں غرگشتی، مومن پور، شنکا، یاسین، اصغر، مطلب ہر گاؤں کے لوگ آپ کو ملیں گے. ہوں اچھا، شیخ خان اتفاقاً آج قائد اعظم ڈے ہے، ان کی آج برتھ ڈے ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ نوجوانوں کے لیے، اچھا پاکستانی خصوصاً چھاچی نوجوانوں کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنتے جا رہے ہیں ابھی، خاص کر آپ نے جب سیاست میں انٹری کی اور آپ جب ابھی کامیاب ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ہمت نہیں ہاری، چیلنجز کا مقابلہ کیا اور آپ آج اس مقام پہ موجود ہیں. تو اپنے چھاچی بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی آپ میسج دے دیں. میرا سب سے پہلے تو قائد اعظم جو تاریخ پیدائش ہے میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہمارے رول ماڈل تھے اور ان جو پاکستان کو آزادی دی ہے. اور جو ہے جس طرح دیکھیں کہ آپ دنیا میں ابھی انڈیا میں جو حالات چل رہے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ یا ہوں دنیا میں جہاں بھی، تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اس وجہ سے ہم آج دنیا میں جدھر بھی موجود ہے ہماری اپنی پہچان ہے، الگ شاخ ہے اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی. ہوں بالکل. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آئیے جی. جی جی. تو چھچ کے نوجوانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ ہمارے چھچ کے نوجوان نا ان کو کچھ بھی سہولیات نہیں دی گئی. جو آپ ہوں کو پتہ ہے چھچ میں صرف ایک کرکٹ گراؤنڈ بنا تھا، وہ جو شیعہ خانزادہ شہید نے انہوں نے یہ جو کروایا تھا تعمیر، اور وہ بنا تھا. اس میں بھی سیاست شروع ہو گئی اور وہ بھی سیاست کی ہوں نظر ہو گیا. اس کے بالکل. علاوہ ہمارے چھچ کے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہ گراؤنڈ ہے، کچھ بھی فیلڈز نہیں ہے. تو ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور خاص کر الیکشن آئے تو اپنے لیڈر جو ہیں تمام لیڈروں سے سوال کرنا چاہیے کہ آج تک آپ نے اپنے نوجوانوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا کیا. کیونکہ جو بھی ہوں نوجوان ایجوکیٹڈ کالج ختم کرتے ہیں یا تو وہ دبئی چلے جاتے ہیں بیچارے،
یا تو وہ چلے جاتے ہیں سعودیہ چلے جاتے ہیں ادھر خجل خوار ہونے کے لیے. اور چھچ میں بالکل میں نے کئی میں ٹائم سے آواز اٹھائی ہے کہ چھچ میں ہمارے پاس کامرہ بیس ہے, آپ کو جس طرح پتا ہے. تو ہمارے کامرہ بیس میں سب سے پہلا حق جو ہمارے چھچ کے نوجوان ہیں پڑھے لکھے ان کا ہونا چاہیے, سچ جاب کا کا ہے کوٹا بالکل. ان کا کوٹا ان کا ہونا چاہیے کیونکہ بیس ہمارے ایریے میں. لیکن جب تک ہمارے سیاستدان نہیں وہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کر اس چیز پہ وہ زور دیں گے تبھی یہ بات ہوگی. تو اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن نوجوانوں کو جو ہے نا دیوار سے لگایا گیا ہے آج تک جو بھی, اور جو ہے کچھ بھی نہیں بنے گا. دیکھیں کتنے ہر سال ہمارے پاس نوجوان نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو جاتے ہیں, کتنے اور اپنا سندھ میں چلے جاتے ہیں موٹر سائیکلز پہ. وہ جوان کے لیے جو بھی جہاں بھی چیز ہوتی ہیں نوجوانوں کے لیے, خاص کر نوجوانوں کے شعبے کے لیے چیزیں بنائی جائے تاکہ اس میں ان کو بزی رکھا جا سکے اور وہ غلط کاموں سے بھی دور رہیں اور جو ہے اپنا مستقبل بھی ان کا روشن ہو. تو لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور جو ہمارے چھچ کے نوجوان جو ہیں ہمارا جو فخر ہے, اور انشاءاللہ جو ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور وہ جو ہے اس چیز میں کامیاب ہوں گے جو بھی ان کے ارادے ہیں. کیونکہ ہمارے چھچ میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کے اوپر حوصلہ افزائی اور سر اور ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل. اگر ہم چھچ کے ٹیلنٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے نا چھچ میں. لیکن اگر ہم سیاست کی بات کریں تو چھچ کا نوجوان سیاست میں آنے سے ڈرتا ہے. جو پرانے سیاستدان آ رہے ہیں وہی آگے سے چل رہے ہیں, ان کے بیٹے, اور وہی مطلب کہ وہی پیڑھیاں چل رہی ہیں. لیکن جو نیا نوجوان ہے وہ سیاست میں آنے سے ڈرتا ہے. تو یہ ایک چھچ کا برا حال ہے, کیونکہ اگر کوئی نئی لیڈرشپ ہماری چھچ میں آئے گی, نئے نوجوان آئیں گے, تو یقیناً ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. تو جی بہت بالکل شکریہ جی. بالکل یہی بات ہے جو جی ہمارے پاس کومنٹس ہیں, میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. ہمارے طاہر محمود صاحب نے آپ کو آپ کی سلام دیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک منٹ, میرے خیال میں آپ کی آواز نہیں. جی جی اچھا. آپ سب ویور سے گزارش ہے کہ کوئی اگر آپ کا کوئی سوال ہے شاکر خان سے تو آپ کومنٹس میں بتا دیں. میں آپ کے کومنٹس اسکرین پہ ظاہر کرنے جا رہا ہوں. سارے کومنٹس میں ابھی اسکرین پہ لگاؤں گا, تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو لازم نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں. میں ابھی آپ کے کومنٹ اسکرین پہ چلاؤں گا انشاءاللہ. ہیلو. جی 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 ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا آپ کا دوسرا سوال کیا تھا, میں نہیں سن پایا. یہی چھچ کے نوجوانوں کے حوالے سے تھا کہ جی سیاست میں آنے سے لوگ ابھی جو نئے نوجوان ہیں وہ ڈر رہے ہیں سیاست میں آنے سے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چھچ میں یہ کہ ہمارے چھچ میں روایات بن گئی ہیں جس طرح پورے پاکستان میں کہ نسل در نسل خاندان جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سیاست پہ, اور ان کو ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ مانتے ہیں. تو اس چیز سے باہر آنا چاہیے, نئے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے. جو نسلی جو خاندانی سیاستدان ہوتا ہے نا وہ تو خاندان کا اور اپنی سیاست کا اور اپنے بچوں کا سوچتا ہے, جو ہے وہ آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا کس طرح اگلے 5 سال کے لیے میرا بیٹا منتخب ہو جائے. پھر جب وہ بنتا ہے تو وہ پھر اپنے بیٹے کے لیے سوچتا ہے, اور وہ تو انہوں نے تو یہ چیز بچانی ہے. اور جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کے ذہن میں انہوں نے اس طرح یہ چیز ٹھوس کے رکھ دی ہے کہ جو ہے نا یہی سب کچھ کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم حوصلہ ہمت کریں, حوصلہ کریں, تو ہمارے چھچ کے نوجوان جو ہے نا آگے آئیں اس چیز میں, تو جو ہے انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی اور لوگوں کا ذہن بدلیں. اور لوگوں کو ہماری مسئلہ یہ کہ ہماری قوم کی یادداشت بہت کمزور ہے, ہم بھول جاتے ہیں. جب جو بالکل بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو سارے نکل آتے ہیں, ٹائر جلاتے ہیں, یہ وہ کچھ بھی, جب کچھ چیز ہوتی ہے تو تالے نکالتے ہیں. لیکن جیسے ہی 1-2 منتھ کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگ کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور جن قوموں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں. تو ہمارے جو چھچ کے خاص کر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ جو کر رہے ہیں لوگ, نیکسٹ ٹائم جو وہ ان کے دروازے پر آئیں تو ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ نے یہ کل کیا تھا ہمارے ساتھ, اس کا پہلے حساب دو, تبھی ووٹ کے لیے آنا.
تو یہ بالکل۔ امریکہ میں تو اس چیز کا حساب ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس جا نہیں ہوں سکتے کہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا، میرے لیے ووٹ ڈالو، یہ غیر ہوں قانونی چیز ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ اس چیزوں کو بنا ہوا ہے کہ ہم پارٹی جو ووٹ دیتے ہیں خاندان پہ، جدھر میرا دادا یا ابو یا انکل ووٹ دے گا ادھر میں بھی ووٹ دوں گا، لیکن دیکھتے نہیں بالکل، کہ آگے یہ نظریہ آدمی کوئی کا نہیں ہوتا ہے۔ نظریہ کوئی نہیں ہوتا، خاندان کے پیچھے چلے ہوں جاتے ہیں، اور یہ چیز بالکل غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ووٹ آپ جس ہوں کو مرضی دیں، اپنے مرضی کی وجہ سے دیں، کسی کو اس طرح نہیں کہ آپ ہوں میرا جدھر ابو یا بھائی یا وہ ووٹ دے گا میں ادھر ووٹ دوں گا۔ ابھی ہمارے اپنے گھر میں جو ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ سیاست سے ان کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ دور رہتے ہیں۔ تو ہوں جب میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ نہیں کرو یہ نہیں، لیکن میں نے کہا ہوں ابو جو ہے کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کے لیے، اور انہوں نے پھر دعا دی کہ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو یہ ہوں کہ سیاست میں جو ہے نا ایک گھر میں اگر الگ الگ لوگ الگ الگ ایک گھر میں الگ الگ پارٹیوں کے لوگ ہوں نا تو وہ ایک حسن ہے، اس کو ڈیموکریسی ہوں کہتے ہیں، ڈیموکریسی ہے۔ بالکل۔ اور لیکن اگر جو ہے نا سب ایک گھر میں ایک ہی کے پیچھے چلے جائیں تو اس کو جہالت کہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ ہوں کوئی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو آپ بالکل۔ ہمیں سامنے رکھنا ہوں چاہیے، اور ہوں اپنی ان لیڈروں سے حساب لینا چاہیے جو کہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور جلسے کرواتے ہیں، ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، لیکن جب کام کی بات ہوں آ جائے تو پھر یہ دوربین میں بھی نظر نہیں آتے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے۔ اگر چھچ کے لیڈر اگر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ کام کرتے تو آج ہمارے 50% سے زیادہ نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب، دبئی یا اور ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی پڑھے لکھے نوجوان وہاں جاب کر سکتے تھے، نوکریاں اپنی لے سکتے تھے، لیکن ہمارے لیڈروں کی اس کیا کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے بس ابھی ہمارے نوجوان باہر خوار ہو رہے ہیں، خجل ہو رہے ہیں۔ تو میں تو ہمارے یہی کہہ چھچ سکتا ہوں۔ بالکل ہمارے چھچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مواقع بہت ہیں، ذرائع بہت ہیں، لیکن سپورٹ کوئی نہیں، سرپرستی کوئی نہیں۔ ابھی یہ ہوں دیکھیں ہمارے پاس جو نہر ہے گزرتی ہوں ہے، اس سے کتنے پروجیکٹ شروع کیے جا سکتے ہیں، اور اس کا پانی جو فصلیں باہر جو نہر کے ساتھ ان کو دیا جائے، یا اس طرح اس سے ہوں مواقع پیدا ہوتے ہیں، جابز جو ہے نا ہم کر ہوں سکتے ہیں۔ اور جو کامرہ بیس کی میں نے بات کی اس میں بہت سے مواقع ہیں، لیکن نوجوانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، باہر سے لوگ آ ہوں کے وہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہوں ہمارے پاس اٹک میں جو ہے پاور پلانٹ ہیں جو بجلی کے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے جابس کے مواقع ہیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ سرپرستی والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے نوجوان بولتے بھی نہیں ہیں، اور جو ہے اپنے خاندان کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان نے پچھلے 30 سال سے فلانے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، تو بیٹا آپ بات نہ کرو، یہ ہوں بری بات ہے، یہ وغیرہ، اس سے ہمیں آگے ہوں چلنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ جو ہمارے خصوصی چھچ میں جو جس قسم کی سیاست ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ ہو سکے گا جب تک کہ یہ متحد نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے چھچ کی بالکل آ جاتی ہے یا اپنے گاؤں کی یا اپنے ایک اس کی آ جاتی ہے شہر کی، تو ہمیں متحد ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمارے چھچ کے لیڈران اس میں بھی متحد نہیں ہوتے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں اگر کوئی جنرل ایشو اٹھتا ہے تو سارے لیڈر اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ایبسولوٹلی بالکل۔ ہاں مسئلہ یہ کہ پارٹیاں ادھر اپنی اپنی ہوتی ہیں، بٹ اگر کوئی ووٹنگ کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی پبلک کے لیے کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ فلانے پارٹی کے آپ اس کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں دینا یا کچھ بھی۔ یہ پبلک کے ہوں لیے متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہوں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اس میں جو ہے دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے الٹ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ایک دوسرے کو دشمنی نکالنے کے لیے جب سیاست آتی ہے تو سیاست میں ہم اپنے اس پہ دشمنی بھی نکال لیتے ہیں اور ناراضگیاں ہوں بڑھا دیتے ہیں، اور لیکن کرتے کس کے لیے کہ وہ جب ووٹ میں جیت جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ تو ہم ہوں خاندانی میرے آنکھوں کے سامنے کتنے بالکل لوگوں نے اپنے خاندانوں میں دشمنیاں ڈال دی ہیں اور یہ وہ کر ہوں دیا، لیکن جب بات آتی ہے کہ لیڈر الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپس دیکھتا ہی نہیں، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نہیں کہ ان دیکھ کی بالکل دشمنی کیوں ہے۔ تو یہ ہوں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ بالکل۔ کمنٹ سیکشن میں چلتے ہیں، آپ کے لیے میسیجز ہیں، آپ کے لیے سلام دعا ہے، طاہر محمود آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم میرا السلام سلام جی دے رہے ہیں، طاہر وعلیکم بھائی، السلام وعلیکم جی۔ السلام، شکریہ بھائی جان۔ اور یہ ساتھ ساتھ آپ ان کو جواب دیتے جائیں۔ رفیق خان صاحب شکریہ جی، شکریہ، وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خلیل بھائی وعلیکم السلام جی۔
اور جی عتیق خان تھینک یو. بہت سارے عاقب کمنٹس بھائی میں بہت جلدی شکریہ. جلدی آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کے لیے ایک سوال بھی کمنٹ سیکشن میں آیا ہے. ایک جی دو جو بھی سوال ہیں وہ سوالات بھی ہیں آپ آپ کو. کر سکتے ہیں, جو کامنٹ میں جو بھی سوالات ہیں بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں ضرور. جی بالکل, اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں. وہ سوال میں آپ کا اسکرین پہ چلاؤں گا اور شاکر خان اس کا جواب دیں گے. ابھی براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. جی سلام شاکر خان ایڈمن صاحب. مائی کوشچن از دیٹ شیخ خان از ناؤ ممبر آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل آف امریکن اسٹیٹ, سو ہاؤ کین ہی ہینڈل our church and Pakistani politics and people matters? And second question is, what is his future plan about young and our church? سر جی جو ہے ایز اے چھاچی ہونے کے ناطے میں نے پالیٹکس میں رہوں نہ رہوں, یہ ہر چھاچی کا حق ہے کہ اپنے چھاچیوں کے لیے آواز اٹھائے, کیونکہ میری جو مدر لینڈ ہے وہ پاکستان ہے, وہ چھچ ہے, میں چھچ میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے چھچ سے محبت ہے, پاکستان سے محبت ہے, تو یہ میرا فرض ہے کہ میں چھچ کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا اور ابھی بھی اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ پاکستانی جو چھاچی ہیں جو ہے میرے خیال میں ان کو ابھی جو آنے والے الیکشن میں ان کو تیاری کرنی چاہیے, ابھی سے اپنا نوجوان لے کر آنا چاہیے, نئے لوگوں کو لے کر آنا چاہیے اور دیکھیں کہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ہوم ورک کیا ہے, لوگوں نے کیا کیا ہے چھچ میں, چھچ سے جو گورنمنٹ کے فنڈ سے علاوہ اپنی جیب سے کتنے پیسے لگائے پبلک کے لیے اور کیا کیا ہے, تو اس چیز کو دیکھیں آنے والے الیکشن میں اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور وہ ٹائم کتنا دیتا ہے اپنے چرچ کو, پبلک کو کتنا ٹائم دیتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھیں. اس کے بعد اس کو جو ہے آپ الیکٹ کریں اور نئے لوگوں کو الیکٹ کریں, جو نئے چہرے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. اور اس میں انشاءاللہ جو ہے جتنا بھی میں آواز مجھے اٹھانی پڑی میں اٹھاتا رہوں گا. بہت شکریہ ذاکر خان, بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا تھا. 2 کوشچن آپ نے کی تھے جس کا جواب آپ کو شاکر خان نے ابھی دے دیا. بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا, اور واقعی چھاچی جہاں بھی ہو, دنیا کے جس کونے میں بھی ہو, ظاہر ہے اپنی مدر لینڈ کو نہیں بھولنا چاہیے, اپنا جو ہے نا وہ ثقافت, اپنی روایت, اس کو نہیں بھولنا چاہیے, اور اسی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ شاکر خان. اچھا جی ایک اور سوال آ گیا جاتے جاتے. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں. توقیر خان کا جی, کوئی بڑا مسئلہ یا کام کام آپ چھپ جو کے, آپ چھچ کے لیے کرنا چاہو گے. مطلب میں توقیر خان یہ تو میں چاہتا ہوں سر جی, میری خواہش ہے جو ہے چھچ کے نوجوانوں کے لیے خواہش ہے کہ ان کے لیے جتنی بھی جابز ہو سکیں چھچ میں ملیں لگانی چاہیے, کارخانے لگانے چاہیے جو ہے, اور یہ سب کچھ حکومت کی سرپرستی ہو سکتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چھچ کے نوجوان جو ہیں وہ دبئی جا کے, میں نے ٹور کیا ہے, ملیشیا کا بھی میں نے آپ کو پتا ہوگا ٹور کیا ہے, دبئی کا بھی کیا ہے, سعودی کا بھی کیا ہے جو ہے, اور میں نے دیکھا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ادھر ان کی جو حالت ہے, اور وہ تقریباً سیکنڈ ایئر سے آؤٹ ہیں, جو کسی نے ایم اے کیا ہے, کسی نے جو ہے نا مطلب کالج میں ایجوکیشن کے علاوہ وہ مطلب باہر جا کے ان کی جو حالت ہے ان کے لیے میرا دل وہ کرتا ہے, خفا ہوتا ہے کہ اس طرح دھکے کھا رہے ہیں وہ ادھر. اور میری خواہش ہوگی کہ خاص کر اپنے نوجوان طبقے کے لیے جو بھی میں کر سکتا ہوں ان کے لیے جاب کے مواقع, جس طرح کامرہ بیس میں نے بات کی, یا اور ہمارے ہاں ملیں کارخانے لگنے چاہیے چھچ میں, جس میں چھچ کے نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے. اور جو ہے دوسرا اس کے علاوہ چھچ کا جو نکاسی کا مسئلہ ہے جو ہے, جہاں بھی جب بھی بارش ہوتی ہے تو چھچ میں جو بھی گاؤں ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں, روڈز بھر جاتے ہیں, اس میں نوجوانوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, تو نکاسی کا, چھچ کی نکاسی کا کچھ ہونا چاہیے. اور 2 چیزیں اور میری خواہش ہے کہ ایک تو ہم اس نہر کا کچھ کریں, کیونکہ ہر سال بہت خوبصورت پیارے نوجوان ہم سے یہ نہر چھین کر لے جاتی ہے, کیونکہ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو, نوجوانوں کو نہانے کے لیے جگہ نہیں ملتی, وہ نہر چلے جاتے ہیں. سوئمنگ پول وغیرہ بہت کم ہے, پبلک سوئمنگ پول, اسپورٹس وغیرہ جو جدھر وہ جا کے اپنا ٹائم جو ہے کر سکیں.
تو اس نہر کا کچھ اس میں فل پابندی لگنی چاہیے، یا اس کا کچھ جنگلوں سے کور ہو جائے، یا جو بھی ہو. تو میری جو حکمران ہے ان سے اپیل ہے کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے، اور جو ہے نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سوئمنگ پول اور اسپورٹس کی گراؤنڈ جو ہے وہ ہونے چاہیے. بہت شکریہ توقیر خان، بہت اچھا سوال تھا آپ کا، بہت اچھا کوشچن تھا. چلیں جی، جاتے جاتے جلدی سے آپ اگر کوشچن ہے جلدی سے کریں، پھر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. شاکر بھائی نے میرے سیکنڈ کوشچن کا ریپلائی نہیں دیا. حمزہ بھائی، مینز چرچ کے لیے اینڈ ینگز کے لیے کیا فیوچر پلان ہے، اینڈ وہ کیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں یا نہیں؟ تھینکس. ذاکر خان، شاکر خان تو امریکہ میں اپنی لوڈائی سٹی میں منتخب ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اگر چرچ میں بھی وہ میں پھر سیاست بھی ذاکر بھائی میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور ان سے مجھے بہت محبت بھی ہے، یہ ہمارے بہت زبردست دوست ہیں. تو میں ان کے سوال کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گا. میرا یہ مقصد میں نے ابھی آپ کو کہہ دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ چھچ کے نوجوانوں کے لیے اسپورٹ گراؤنڈ ہونے چاہیے، اور وہ کسی الیکٹڈ حکمران کے زیر پرستی نہیں ہونے چاہیے، سیاست کی نظر نہیں ہونے چاہیے. وہ جو ہے اپنی لوکل سٹی جو ہے، گاؤں ہے، ان کے زیر پرستی ہونے چاہیے. اور میں انشاءاللہ بہت عنقریب جو ہے جو بھی لوکل ہماری ویلفیئر ایسوسیشن ہے، ایک بات اور یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ماشاءاللہ چھچ میں جو ویلفیئر ایسوسیشنز ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں سے زیادہ تو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو ویلفیئر بالکل، نٹوپا ہو گئی، اپنا غرگشتی ہو گئی، شینکا ویلفیئر سوسائٹی ہو گئی، اور بھی جو بھی گاؤں میں ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، وہ جو ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو فل آپ سپورٹ کریں، آپ کسی اور کو سپورٹ نہ کریں، کیونکہ یہی لوگ جو ہیں آپ کے گاؤں میں جو ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں یہی آپ کو کام آئیں گے، اور ان کو فل سپورٹ کریں. اور جو ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے انشاءاللہ جب بھی میرا پاکستان کا ابھی ارادہ ہے، انشاءاللہ جب بھی چکر لگا تو انشاءاللہ ان سے ملاقات کر کے ہم انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے اپنے نوجوانوں کے لیے. تھینکس اینڈ لو یو شاکر بھائی اینڈ حمزہ بھائی، آلویز بی ہیپی. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا ذاکر بھائی، آپ نے اتنا پیار اتنی محبت دی ہمیں. اور بالکل ہمیں اپنی ویلفیئر سوسائٹیز کو یار پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے. جہاں سیاست دان کام نہیں آتے وہاں تو ہماری ویلفیئر کام آ جاتی ہیں. تو بالکل فرسٹ آف آل بالکل ہمیں اپنی ویلفیئر سوسائٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے جتنی ہو سپورٹ سکے، کرنی کیونکہ وہ چاہیے، مشکل وقت میں ہماری ویلفیئر ہی کام آتی ہیں. وہی کام آتی ہیں. بالکل بالکل. تو بہت شکریہ شاکر خان، آپ کیلیفورنیا لوڈائی سے ہمارے ساتھ لائیو تھے. آپ نے ہمیں خصوصاً اپنا ٹائم دیا. یقین کریں جب سے میں نے آپ کا وہ اشتہار لگایا مجھے میسج کئی آ گئے کہ بھائی جلدی ایک دن جلدی رکھ لو، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم یہ تو بہت لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور آپ کی میں اسٹرگل کو تمام سلام لوگوں پیش کا کرتے ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ہے جن لوگوں نے مجھے محبت دی، جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی. کیونکہ جو ہے نا ماشاءاللہ میرے ہر پارٹی کے دوست میرے دوست ہیں، نون لیگ کے بھی میرے دوست ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، مطلب مسلم لیگ کاف کے بھی ہیں، اپنا جے یو آئی فے کے بھی ہیں. تو جو ہے نا سیاست کو پیچھے رکھنا چاہیے، محبت، بھائی چارہ، جو دوستی، اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اور سیاست تو ہر سال بدلتی رہتی ہے، ہر 4 سال بے بعد شک. 5 سال بعد نئے لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں، پارٹیاں بھی کچھ بنتی ہیں کچھ ٹوٹتی ہیں، لیکن جو لوگ رہتے ہیں چھچ گاؤں میں محلوں میں رہتے ہیں وہ کدھر نہیں جاتے، ان کو ادھر ہی رہنا ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ بالکل. کے لیے جتنی زندگی ہے ان کو ساتھ میں گزارنی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا ادب اور محبت کرنی چاہیے. اور جو آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے زندگی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل. روز کوئی نہ کوئی اتنی فوتگیاں ہوتی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اوپر سے یہ کرونا کی بیماری کی وجہ سے بھی فوتگیاں ہو رہی ہیں. تو زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، اور جو ہے نا اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، ضروری نہیں کہ ان کو ایک دن میں امیر کر دیں، لیکن جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. اور میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنا ٹائم دیا، اور ماشاءاللہ اتنا بہت اچھا شکریہ. کام کر رہے ہیں. اور جی، جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین آپ اپنا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شاکر خان صاحب کا، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اس ٹائم. اور آپ سب لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کافی لمبے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور انشاءاللہ
اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اگلی دفعہ اس سے مزید اچھا پروگرام کروں، اور آپ کو اچھے سے اچھا پروگرام دیکھنے کو ملے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چھچ کا ٹیلنٹ پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارا مقصد، میرا مقصد، میرا وہ اتنے ایم یا گول کو خاص نہیں ہے. بالکل یہی گول ہے کہ ہم اپنا چھچ کا ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کریں، اپنے چھچ کے نوجوانوں کو، اپنی چھچ کی ویلفیئر کو، اپنے چھچ کا ہر ایک نوجوان ہمارا چھچ کا قیمتی ہے. ہم ہر نوجوان کو وہی جذبہ دیں جو کہ ایک باہر کو ملکوں میں ملتا ہے. بالکل جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو صحت دے، خیر و عافیت دے. تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حمزہ خان.